قرآن مجید کے باغ اور باغچے کے نونہالان، خادمین، اساتذہ، علماء کرام، بزرگان، السلام علیکم۔ نہایت ہی متبرک اور سعادت کے ایام ہیں۔ اس جشن کے عنوان جشن صادقین اور جشن اعلام نتائج و تقسیم جوائز والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور خاص طور پر برادر عزیز سر امین کے خدمت میں اور دیگر علماء کے خدمت میں اور بزرگان اور عمائدین کے خدمت میں اس دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ایک دو نکتے آپ کے خدمت میں عرض کر کے آپ کے زحمت کو کم کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے نقل ہوا ہے، امام فرماتے ہیں: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اگر کوئی قرآن پڑھے، سیکھے اور وہ قرآن پڑھنے والا جوان ہو اور مومن ہو، اس صورت میں اختلط القرآن بلحمہ و دمہ، قرآن اس جوان عزیز نوجوان عزیز مرد عورت سب کے گوشت اور خون کے ساتھ یہ قرآن اختلاط ہوگا، مل جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں جس طرح اس نے اپنی جان سے قرآن کریم اپنے دل کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ محبت مودت کا اظہار کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے قرآن سیکھا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کے تلاوت سے، اس کے قرآن پڑھنے سے، اس کے قرآن سیکھنے سے اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کا خون پورا قرآنی بن جاتا ہے۔ میں یہیں سے ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فریاد، سب سے بڑی مشکل ہمارے جوانوں کی ہے کہ میڈیا کے تبلیغات، میڈیا کے ہمارے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، مکتب کے خلاف، دین مقدس اسلام کے شریعت کے خلاف جو کارنامے، جو تبلیغات ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جوان سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کی جوانیاں آج کل کے آلودگیوں سے وہ آلودہ ہو گئے ہیں، مختلف گناہوں میں مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں شیطان بجائے ان کی خدا بیٹھے، خدا کے لیے جگہ بنائیں، قرآن کے لیے جگہ بنائیں، دین کے لیے جگہ بنائیں، شریعت کے لیے جگہ بنائیں، شیطان کے لیے جگہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی اطاعت سے بھی خارج ہو گئے ہیں۔ اور والدین، بہت سارے والدین یہی شکایتیں رکھتے ہیں۔ آج کل اسی معاشرے میں آپ شب و روز سنتے ہیں، واٹس ایپ میں، فیس بکوں میں، اخبار میں، ٹیلی ویژن میں، آج فلان جوان خاتون عورت شوہر چھوڑ کے بھاگ گئی،
یا وہ جوان لڑکی اپنے ماں باپ چھوڑ کے ماں باپ سے پوچھے بغیر کسی کے ساتھ چلے گئی، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی میڈیا کی وجہ سے ہیں، اسلام کے دشمنوں کے تبلیغات کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم میرے عزیزوں، اگر ہم آج ہمارے مولانا امین صاحب کے ساتھ دے دیں اور ان کے ساتھی معاونین کے ساتھ، ان کے مددگاروں کے ساتھ آج ہم ساتھ دے دیں، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ چھوڑ کر قرآن سکھائیں، قرآن کے تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کے دلوں میں سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے قرآن بسائیں، تو یہ حدیث کہتا ہے یہ اس بچے کا خون، اس بچے کا دل، اس بچے کی ہڈی، اس بچے کا گوشت قرآن کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے قرآن پاک ہے یہ بچہ بھی ہمیشہ پاک رہے گا، جس طرح قرآن مقدس ہے یہ بچہ بھی مقدس سے مقدس ہوتا جائے گا، جس طرح قرآن ہر آلودگیوں سے، ہر رجس سے، ہر پلیدی سے پاک ہے، تو ہمارے بچے بھی، نسلیں بھی پاک، ہر رجس سے، ہر پلیدی سے، ہر آلودگی سے پاک رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واحد علاج ہے ہمارے اس مشکل کا، واحد علاج قرآن ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپنے سے، جس وقت جن کے دلوں میں جو بھی سکھائیں گے اتر جاتا ہے، جو بھی سکھائیں گے وہ سیکھ جاتے ہیں، ایک ایسا سن ہے، عمر ہے، اس عمر میں جو کچھ سکھائیں گے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع میں آپ فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن سکھائیے، دین سکھائیے، تب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ کچرے میں نہیں پڑیں گے، آلودگی میں نہیں پڑیں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے۔ جب بڑے ہو کے ہم دیکھیں گے، اس وقت جب علاج کرنا چاہیں گے، جس وقت کہ علاج کرنے کا وقت گزر چکا ہو، اس موقع میں ہمیں فریاد کرنے کے علاوہ، شکایت کرنے کے علاوہ، دعا کرنے کے علاوہ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ قرآن کا سیکھنا، خود قرآن کریم کلام اللہ المجید ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، یہ قرآن صرف لکھی ہوئی ایک خط یا سیاہی نہیں ہے، اس میں کلام اللہ الہی اس کے اندر ہے، خدا کے حبل المتین اس کے اندر ہے۔ جو بھی اس قرآن کو سیکھے گا وہ قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے پیغمبر کے ساتھ نزدیک ہو جائے گا۔ جو بھی پیغمبر کے ساتھ نزدیک ہوگا وہ خدا کے نزدیک ہو جائے گا۔ جو خداوند متعال کے نزدیک ہوتا ہے وہ خداوند متعال اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کچرے میں، کسی آلودگی میں پڑنے نہیں دے گا خداوند متعال۔ قرآن سیکھنے والے کو کل قیامت کے دن، قرآن پڑھنے والا، قرآن حفظ کرنے والے کو خداوند متعال کے بارگاہ میں قرآن یہ آواز بلند کرتی ہے، یا ربی ان کل عامل قد اصاب اجر عملی۔ بار الہ، دنیا میں نیک اعمال کرنے والے سب کو آپ نے اپنے نیکیوں کے، اپنے اعمال کے بہترین اجروں سے آپ نے نوازا، اما مجھے پڑھنے والے، میرے تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو ابھی آپ نے اجر دیا نہیں ہے۔ تو خداوند متعال کے طرف سے قرآن کو خطاب ہوگا، فبلغ اکرم عطائک، اس وقت فرمائے گا فَلْيَكْفُ اللَّهُ عزیز الجبار حلیتین من حلل الجنہ وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الکرامہ۔ قرآن جب خداوند متعال کے بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے، میرے تلاوت کرنے والے، میرے سیکھنے والے، میرے تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو بار الہ، ان کو آپ اپنے بہترین اجر،
بہترین عنایت فرمائیں۔ خداوند متعال اس قرآن کے درخواست کے بنا پر ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ جنت کے بہترین لباس خداوند متعال اس قرآن پڑھنے والے، اس قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے اور اس قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے والے کو پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے سر پر کرامت کے تاج کو رکھے گا۔ اس کے بعد قرآن سے خطاب فرماتا ہے، حل ارضیناک فیہ، اے میرا کلام کیا ہم نے تجھے راضی کر دیا اپنے چاہنے والوں کو جو اجر دیا ہے، اس اجر پر کیا آپ راضی ہیں؟ قرآن کریم پھر بھی خطاب کرے گا، پھر بھی مناجات کرے گا۔ فیقول القرآن بار الہ قد کنت ارغب له فیما افضل منہ، فرماتے ہیں بار الہ میں اس سے زیادہ امید رکھتا کہ میرے پڑھنے والے کو، میرے تلاوت کرنے والے کو، مجھے سکھانے والے کو، میرے تعلیمات پر عمل کرنے والے کو اس سے بڑا اجر عنایت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال مختلف روایتوں میں آیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ پر امن و امان کا لوہا اور بائیں ہاتھ پر اس کے خلد کا لوہا اور سند عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات اور فرمائیں۔ ایک حدیث، جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں یکسا ابواہ بحلتین، قیامت کے دن اس بچے کے والدین جس نے قرآن سیکھا ہے اور قرآن سیکھنے میں والدین نے مدد کی ہے، خداوند متعال بھی جنت کے 2 حلے ان کو پہنائے گا۔ ثم یقال لہما، اور اس کے بعد ان والدین سے کہا جائے گا باقی آپ کا جو بھی نیک اعمال ہے اس کا اجر الگ ہے، آپ کے نماز، آپ کے روزے، آپ کے خیرات، آپ کے نیک اعمال، ان کے اجر و ثواب اپنے جگہ پر ہیں۔ یہ جو اجر آپ کو دیا گیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے، لما علمتہم القرآن، تم نے اپنے بچے کو جو قرآن سکھایا ہے اس کے بدلے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اور یہ سلام فرماندے، یہ سلام فرماندے آپ معمولی نہ سمجھے۔ آج کل دنیا میں یورپی ایجنسیوں نے، امریکہ کی ایجنسیوں نے، اسرائیل کی ایجنسیوں نے 100 سال سے پہلے اسلام کے خلاف، خصوصاً مکتب اہل بیت کے خلاف، جوانوں کے ایمان کے لوٹنے کے لیے جو کام کیا تھا، اس کام کو اسی ترانے نے، انہی اشعار نے پورا بیکار کر کے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نالاں شکایتیں کرنے لگے ہیں کہ اس ترانے پڑھنے والوں کی، کہتے ہیں کہ بچوں کو اغماء کیا جاتا ہے، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بچوں کی عقلیں زائل کی جاتی ہے، بچوں کی عقلوں پر تصرف کیا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں پر تصرف کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ بے وجہ نہیں ہے۔ آج ایران میں جو اختشاشات شروع ہو گئے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ ایران کے خلاف بہت کچھ کر چکے تھے، ناکام ہو گئے تھے، آخری ناکامی اسی ترانے کی وجہ سے ہے، آخری ناکامی ان کی اسی ترانے کی وجہ سے ہے، اور یہ انتقام ہے۔ آج ایران کے اندر جو اختشاشات شروع ہو گئے ہیں وہ اسی ترانے کے انتقام میں ہیں۔ لہٰذا آپ اس ترانے نے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ چند قدم اور نزدیک کیا ہے۔ یہ قرآن کے تعلیمات، میں دعا کرتا ہوں مولانا امین اور ان کے معاونین، ان کے ٹیچر اور اساتذہ کرام کے لیے، یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام کل آقا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، سب سے پہلے جو کام کریں گے تعلیم قرآن عام کریں گے۔
قرآن کے تعلیم کو عام کریں گے، ہر گھر قرآن کے سکھانے کی، جہاں قرآن سکھانے کا سنٹر نہ ہو وہاں پر چادر بچھا کے، ٹینٹ بچھا کے، ٹن لگا کے قرآن سکھانے کا اہتمام کریں گے۔ آج اگر کوئی قرآن سکھاتا ہے، قرآن سکھانے کے سنٹر اگر قائم کرتا ہے، اگر قرآن سکھانے کے لیے اہتمام کرتا ہے، تعاون کرتے ہیں، تو امام زمان کی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آغا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے قلب مطہر ہم سب پر راضی فرمایا اللہ۔ پروردگارہ قبلہ مولانا امین صاحب کے خدمات، دیگر معاونین کے، ٹیچروں کے خدمات اپنی بارگاہ میں بأحسن وجہ قبول فرمایا اللہ۔ پروردگارہ ہمیں تعلیم قرآن میں مزید آگے قدم بڑھانے کی توفیق عنایت فرمایا اللہ۔ پروردگارہ مولانا امین صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمایا اللہ۔ پروردگارہ اس جشن کے برگزار کرنے میں جن جن کا ہاتھ ہے، جن جن کی مدد ہے، زمان کے قلم کے، مادی معنوی جو بھی مدد ہے، پروردگارہ ان کے سارے مدد، ان کو خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا اللہ۔ ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمایا اللہ۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کے آفات سماوی، جن و انس کے آفات سے محفوظ فرمایا اللہ۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو قرآنی زندگی قرار فرمایا اللہ۔ پروردگار